for Wise, the channel for true story lover. ایک سیدھے سادے بہادر نوجوان کی بھیانک کہانی جو انجانے میں ایک خطرناک عامل سے ٹکرا گیا اور اس کے بعد اس کی زندگی نا ختم ہونے والے مصائب کا شکار ہو گئی۔ شام کا وقت تھا، سورج اپنی تمام تمازت سمیٹ کر غروب ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ شام کی یہ دھیمی دھیمی روشنی گمبھیر اندھیرے میں بدلنے لگی اور پھر وقت کے گزرتے لمحوں کے ساتھ ساتھ یہ اندھیرا رات کی سیاہ تاریکی میں بدل گیا۔ یہ رات وہی اماوس کی رات تھی جس کا گھنشیامی کو شدت سے انتظار تھا۔ گھنشیامی ناگ کے مجسمے کے سامنے آسن جمائے بیٹھا ہوا تھا۔ مجسمے کی کنڈلی میں آگ سلگ رہی تھی۔ شیطانی قوتوں سے اس کا یہ وعدہ تھا کہ وہ اس خوفناک مخلوق کا کوئی نہ کوئی پتہ اس رات کو لازمی بتائیں گی۔ گھنشیامی نے اپنے دونوں ہاتھ آپس میں جوڑے اور ناگ کے آگے سے اٹھ کر تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا جہاں وہ طلسمی ہانڈی پڑی تھی جس کے اوپر اس نے عمل کرنا تھا۔ وہ ہانڈی پانی سے لبالب بھری ہوئی تھی۔ رات کی سیاہی نے اس پہاڑی سلسلے کو خوفناک بنا دیا تھا۔ حویلی کے گرد پھیلے ہوئے بڑے بڑے پہاڑ اس طرح لگ رہے تھے جیسے کئی دہشتناک دیو رات کی اس تاریکی میں سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ گھنشیامی نے اپنے دونوں ہاتھ ہانڈی کے اوپر اکڑا لیے، اپنی آنکھیں بند کر لی اور ہونٹوں کی تیز جنبش کے ساتھ کچھ پڑھنے لگا۔ اجے غسل کرنے کے بعد اپنے بالوں کو خشک کر رہا تھا۔ وہ اپنے بالوں میں تولیہ پھیرتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ مسلسل گھنشیامی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے شدید بے چینی تھی کہ گھنشیامی اس پر اسرار کمرے میں کیا کر رہا ہے، لیکن کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا جس سے وہ اندر کمرے کے حالات جان سکے۔ سوچ کی اس رو میں اسے خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ حویلی میں اپنے اور گھنشیامی کے کمرے سے بہت دور چلا گیا۔ خوفناک واقعات اور گھنشیامی کے پر اسرار روپ نے اس کے ذہن کو الجھا کے رکھ دیا تھا۔ اس کے ذہن کو کوئی ایسا راستہ ہی نہیں مل رہا تھا جس سے وہ ان خوفناک واقعات کی حقیقت تک پہنچ سکے۔ پھر ایک دم اس کے ذہن میں اس گڑیا کے تصور نے بھونچال سا مچا دیا جس کے ہاتھ سونو کے خون میں رنگے ہوئے تھے۔ وہ اس جاں غسل خیال میں گم تھا کہ ایک دم کسی کے قدموں کی آہٹ سے وہ چونک گیا۔ اس نے جھرجھری لی، چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ارد گرد دور تک کسی کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ دور تک ایک خوفناک سناٹا تھا۔ اجے کو خوف محسوس ہوا۔ وہ وہاں سے جانے لگا کہ ایک دم قدموں کی آہٹ دوبارہ سنائی دینے لگی۔ اس بار وہ آواز اس کے کانوں کے بہت قریب تھی۔ اجے ٹھٹک کر رہ گیا، لیکن اس آواز کی نوعیت بالکل ایسے تھی جیسے چھوٹی سی بچی کے چھوٹے چھوٹے بوٹوں کی آواز۔ سناٹے میں ٹک ٹک کی یہ آواز اس طرح گونج رہی تھی کہ اجے کو اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ آواز کس سمت سے آ رہی ہے۔ وہ گھومتے ہوئے ارد گرد دیکھنے لگا کہ ایک دم اسے پیچھے سے آواز آئی، اجے بھیا! اجے لرز کر رہ گیا کیونکہ یہ سونو کی آواز تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے مڑا تو اس کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ اس کی آنکھیں ابل پڑی۔ سونو اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اپنے بازوؤں کی گرفت میں اس گڑیا کو لے رکھا تھا جو اس کی موت کے وقت اس کے پاس تھی۔ جیتی جاگتی سونو کو دیکھ کر اجے کی آنکھیں جذباتیت سے تر ہو گئی۔ اس کا دل پھٹنے لگا۔ وہ اپنی سرخ نگاہوں میں
سونو کے چہرے کو جذب کرنے لگا۔ سونو، تم زندہ ہو؟ تم میری سونو ہی ہو نا؟ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ اجے نے اپنے بازو کی چٹکی لی، لیکن یہ خواب نہیں تھا۔ بھیا، یقین نہیں آتا تو مجھے چھو کر دیکھ لو، سونو انتہائی معصومیت سے بولی۔ اجے اپنے حواس میں نہیں تھا۔ وہ تیزی سے سونو کی طرف بڑھا تو سونو نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ اجے نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ جیسے پاگل ہو گیا۔ خوشی سے اس کی آنکھیں برسنے لگی۔ تم ہمیں چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی؟ اجے خود فریبی میں اس بھیانک واقعے کو بھی بھول گیا۔ سونو نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور اس کے قدم زمین سے اوپر اٹھ گئے۔ وہ ہوا میں معلق ہو گئی، پھر الٹے رخ میں ہوا میں اڑتے ہوئے وہ حویلی کے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ سونو کو اس طرح دیکھ کر اجے اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح سونو کے پیچھے بھاگنے لگا۔ سونو اپنے دونوں بازو اجے کی طرف پھیلائے الٹے رخ میں اڑ رہی تھی اور اجے اس کے پیچھے دیوانہ وار بھاگ رہا تھا۔ ادھر گھنشیامی اپنے کمرے میں اپنے عمل میں مصروف تھا۔ ایک مشکل اور خوفناک عمل کے بعد پورے کمرے میں شیطانی قوتوں کی خوفناک آوازیں گونجنے لگیں۔ ان آوازوں میں سے ایک نہایت بدی اور دہشتناک آواز ابھری۔ اس طاقت تک ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس رات ہمارا عمل ایک چہرے پر جا کے رک گیا ہے۔ وہ چہرہ کچھ دیر کے بعد اس پانی سے بھری ہانڈی میں دکھائی دے گا۔ اس دہشتناک آواز کے ختم ہوتے ہی دوسری خوفناک آوازیں بھی ختم ہو گئیں اور پورے کمرے میں سکوت چھا گیا۔ سونو ہوا میں معلق اجے کی طرف بائیں پھیلائے حویلی کے بڑے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ بڑے دروازے کے قریب پہنچی تو وہ دروازہ جو باہر کھلتا تھا یکدم کھل گیا۔ سونو ہوا میں پرواز کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اجے اس کے پیچھے بھاگتا ہوا حویلی سے باہر آ گیا۔ جو ہی اجے حویلی سے باہر آیا، سونو اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ تذبذب کی حالت میں چاروں طرف نظریں دوڑانے لگا، لیکن سونو اسے دور دور تک دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ زمین کا ایک بہت بڑا حصہ خاردار جھاڑیوں پر مشتمل تھا۔ اجے بہن کی محبت میں ان خاردار جھاڑیوں میں گھس گیا اور انہیں چیرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس کے بازو زخمی ہو گئے، لیکن اسے اپنی ہوش ہی نہیں تھی۔ وہ ان خاردار جھاڑیوں کے آخری حصے میں پہنچا تو اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ سونو اس گڑیا کو ہاتھوں میں تھامے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اجے دیوانہ وار سونو کی طرف بڑھنے لگا کہ ایک دم سونو عجیب سے انداز سے ہنسنے لگی اور پھر اس کے ہنسنے کا انداز خوفناک ہوتا چلا گیا۔ اجے اپنی جگہ پر ہی ٹھٹک گیا۔ سونو تم؟ الفاظ اجے کی زبان پر ہی ختم ہو گئے۔ آگ کی سرخ روشنی نے پورے ماحول کو پر اسرار بنا رکھا تھا۔ ہر طرف ایک خوفناک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کچھ دیر تک سونو اس بھیانک انداز میں ہنستی رہی اور پھر اس کے چہرے پر عجیب سی بیگانگی آ گئی۔ اجے سراسیما آنکھوں سے سونو کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ چند ساعتوں میں اجے کی آنکھیں ابل پڑی۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی کہ اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ سونو ایک خوفناک بلا کا روپ دھار گئی تھی۔ اس کی کھال کسی گرگٹ کی مانند ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے لپکنے لگے اور دانتوں سے خون رسنے لگا۔ اس کے ہاتھ اور پیر خوفناک پنجوں میں تبدیل ہو گئے اور پھر اس کا قد 10 فٹ تک اونچا ہو گیا۔ دہشت نے اجے کو منجمد کر دیا۔ وہ اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس خوفناک بلا کا بدلتا ہوا روپ دیکھ رہا تھا
ادھر گھنشیامی کی طلسماتی ہانڈی کا پانی اپنا رنگ بدلنے لگا۔ پانی کا رنگ پہلے نیلا ہوا، پھر سبز، اور پھر ایک دم سرخ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس سرخ رنگ میں کسی کے چہرے کا رنگ ابھرنے لگا، اور چند ہی ساعتوں میں اس سرخ پانی میں روحا کا چہرہ جھانکنے لگا۔ جو ہی روحا کا چہرہ گھنشیامی کے سامنے آیا، وہ خوفناک بلا جو اجے کی موت بن کر اس کی طرف بڑھ رہی تھی، ایک ہی ساتھ میں سیاہ راکھ کے بھنور میں تبدیل ہو کر ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ اجے اپنی جگہ پر بے جان بت کی طرح کھڑا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ موت کے منہ سے باہر آ گیا ہے۔ خوف اور دہشت سے وہ اپنے حواس ہی کھو بیٹھا تھا۔ خوفناک بلا راکھ کے بھنور کی شکل میں غائب ہو چکی تھی، لیکن اس بلا کا خوفناک چہرہ اجے کی نگاہوں میں نقش ہو چکا تھا۔ اس کی پھٹی پھٹی نگاہیں کسی ایک جگہ مرکوز ہو کے وہی خوفناک منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہنی تناؤ سے اس کا پورا وجود اکڑا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس کا ذہن اپنی نارمل حالت میں آ گیا۔ وہ سہمی سہمی نگاہوں سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ ہر طرف ایک خوفناک سناٹا تھا۔ اجے نے پہلے آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا اور پھر تیزی سے دوڑتا ہوا حویلی میں داخل ہو گیا اور لمبے لمبے سانس لے کر اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو قابو کرنے لگا۔ اس کے ذہن میں سارا منظر گھوم رہا تھا کہ کس طرح وہ خوفناک بلا سونو کا روپ دھار کر اس کے قریب آئی تھی، پھر کس طرح وہ ایک بھیانک روپ میں بدل گئی۔ یہ خوفناک منظر ایک پل کے لیے بھی اجے کی آنکھوں سے غائب نہیں ہو رہا تھا۔ اسے کچھ نہیں سوجا تو تیزی سے گھنشیامی کے کمرے کی طرف لپکا اور اس کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانے لگا۔ گھنشیامی نے گھبرا کر دروازہ کھول دیا، لیکن جب اس نے اجے کا چہرہ دیکھا تو وہ مزید گھبرا گیا۔ اجے کا چہرہ پسینے سے تر تھا، اس کی آنکھیں دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح سلگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اتنے خوفزدہ کیوں ہو؟ پتا جی، آج آپ کا بیٹا موت کے بالکل قریب چلا گیا تھا۔ ایک عجیب مخلوق سونو کی شکل میں میرے قریب آئی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ حویلی سے باہر لے گئی اور پھر وہ اپنے اصل روپ میں آ کر میری طرف بڑھنے لگی تھی۔ پتا جی، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں بتا سکوں کہ وہ بلا کتنی خوفناک تھی۔ یہ میرا دل جانتا ہے جو ابھی تک تیزی سے دھڑک رہا ہے۔ یہ تو میری قسمت اچھی تھی کہ اچانک اس کا وجود ایک خوفناک آواز کے ساتھ سیاہ راکھ کے بھنور میں بدل گیا، اور پھر وہ بھنور دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اجے کا گھبراہٹ سے دم نکلے جا رہا تھا، لیکن گھنشیامی کے چہرے پر کسی خوف اور گھبراہٹ کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ اجے نے اس کے چہرے کے تاثرات پر غور کیا تو وہ تعجب سے بولا، میں آپ کو اتنا عجیب واقعہ بتا رہا ہوں اور آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ تم اس خوفناک واقعے سے اس قدر پریشان ہو، لیکن آج جو بھیانک حقیقت میں تمہیں بتاؤں گا، تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تم میرے ساتھ اندر آؤ۔ گھنشیامی نے دھیمے دھیمے لہجے میں کہا۔ اجے گھنشیامی کے ساتھ اس کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ گھنشیامی نے اجے کی طرف دیکھا۔ اجے، میں جو کچھ تمہیں بتانے لگا ہوں، تم نے بس وہی کچھ جاننا ہے۔ میرے کمرے کی پر اسرار چیزوں کے متعلق اور میری ذات کے متعلق کوئی سوال نہیں کرنا۔ جب آپ مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھتے تو میں کیوں پوچھوں گا؟ اجے نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس بات کو چھوڑو، جو بات میں کرنے لگا ہوں اسے پورے حوصلے سے سننا۔ یہ کہہ کر گھنشیامی نے وہ بات شروع کی۔ سونالی
اور سونو کا قتل کسی انسان یا درندے نے نہیں کیا۔ ان کی قاتل شیطانی آسیبی اور طاغوتی قوتوں کی مالک ہے۔ میں نے کئی عمل کیے، لیکن اس خوفناک طاقت تک میرا کوئی بھی عمل نہیں پہنچ پایا۔ اس کی طاقتوں کے آگے میری طاقت اور میرے عمل ناکام رہے ہیں۔ لیکن آج اماوس کی رات میں نے ایک چہرہ دیکھا ہے جس کا اس خوفناک بلا سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ وہ اس بارے میں کچھ جانتی ہے، اسی لیے اس خوفناک مخلوق کی کھوج میں کیا ہوا عمل اس لڑکی کے چہرے پر ختم ہو گیا۔ کون ہے وہ لڑکی؟ اجے نے بے چینی سے کہا۔ وہ لڑکی روحا ہے، گھنشیام نے گرجتے ہوئے کہا۔ کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حیرت سے اجے کی آنکھیں پھیل گئی۔ ان پر اسرار چکروں کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ تم بس یہ جان لو کہ جو بھیانک چیز سونو کی شکل میں تمہارے قریب آئی تھی وہی خوفناک مخلوق تھی، لیکن میرے عمل سے جو ہی پانی میں روحا کا چہرہ جھانکا وہ خوفناک بلا غائب ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوفناک بلا ہمارے پورے خاندان کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ تم اور کلپنا اس وقت تک میرے پاس اس حویلی میں رہو گی جب تک اس خوفناک بلا کا میں خاتمہ نہیں کر دیتا۔ گھنشیامی کی یہ خوفناک باتیں سن کر اجے جہاں بیٹھا تھا وہیں منجمد ہو گیا۔ خوف اور حیرت سے اس کا چہرہ تپنے لگا۔ وہ سراسیمہ نگاہوں سے گھنشیامی کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ یہ خوفناک حقیقت جان کر اس کی زبان گنگ ہو کر رہ گئی۔ اسے کچھ نہ سوجا اور خاموشی سے وہاں سے اٹھ گیا۔ لیکن جب وہ کمرے سے باہر جانے لگا تو اس نے پلٹ کر گھنشیامی کی طرف دیکھا۔ آپ ماتا جی کو جب تک مرضی اپنے پاس رکھے، لیکن میں بزدلوں کی طرح اس طرح قید نہیں رہ سکتا۔ اجے یہ سب اس لیے کہہ رہا تھا کہ وہ روحا کے پاس جانا چاہتا تھا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گے، گھنشیام نے غصے سے کہا۔ پتا جی، صرف 2 دن کے لیے، پھر دوبارہ یہاں آ جاؤں گا۔ اجے نے فوراً اپنی بات بدلتے ہوئے انتہائی پیار سے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر جانا ہی چاہتے ہو تو 4 روز کے بعد جانا، وہ بھی صرف 2 دن کے لیے۔ یہ کہہ کر گھنشیام ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ اجے نے اسباب میں سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ خوف اور دہشت سے بھرپور اس کہانی کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔